وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں نے ان میں سے ایک آدمی کا خون کر دیا تھا اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ واخی ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ معی ردا یصدقنی انی اخاف ان یکذبون۔ اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ رواں ہے، تو ان کو بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ رسالت دیجئے کہ وہ میری تقریر کی تائید اور تصدیق کریں گے، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ قال سنشد عضدک باخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون۔ ارشاد ہوا کہ ہم ابھی تمہارے بھائی کو تمہارا قوت بازو بنائے دیتے ہیں، اور ہم تم دونوں کو ایک خاص شوکت بھی عطا کرتے ہیں جس سے ان لوگوں کو تم پر دسترس نہ ہوگی۔ ہمارے معجزے لے کر جاؤ تم دونوں، اور جہاں تمہارے پیرو ہوں گے غالب رہو گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 20واں سورۃ القصص کی آیات مبارک 33، 34 اور 35 کی تلاوت کی گئی ہے، اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال کی مدت پوری کر کے مدین سے مصر کی طرف میں اپنے عالیہ محترمہ کے روانہ ہوئے۔ راستے میں کوہ طور کے پاس رات کے وقت سردی کی حالت میں ٹھہرنا ہوا، جب راہ بھی بھول گئے تھے۔ کوہ طور کے دامن میں ایک روشنی نظر آئی، تو آپ اپنی عالیہ کو وہیں بٹھا کر آگ لینے کی غرض سے روشنی کی طرف تشریف لے گئے۔ وہ روشنی کوئی دنیا کی آگ کی روشنی نہ تھی، بلکہ تجلی الہی کا نور تھا۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر آپ کو اللہ تعالیٰ سے شرف مکالمہ نصیب ہوا، اللہ سے بات چیت ہوئی، اللہ سے ہم کلامی ہوئی، اور منصب نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمائے گئے۔ فرعون کے پاس بحیثیت پیغمبر اللہ جانے اور اس کی قوم کو ایمان و سلامتی کی تلقین کرنے اور بنی اسرائیل کو غلامی سے رہائی دلانے کی خدمات سب اردو میں، یعنی کہ آپ کو جب منصب نبوت عطا کیا گیا اور ساتھ منصب رسالت بھی عطا ہوا، تو یہ حکم ہوا کہ آپ نے فرعون کے پاس جانا ہے اور اس سے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانی ہے، اور پھر آپ کی پیغمبری کی سنت کے لیے 2 معجزے بھی عطا ہوئے، 2 معجزے عطا کیے گئے۔ ایک تو لاٹھی کا معجزہ تھا جو کہ زمین پر ڈالنے سے اژدھا بن جاتی تھی، اور پھر ہاتھ ڈالنے سے لاٹھی ہو جاتی تھی۔ دوسرا معجزہ ید بیضا، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، بیضا سفیدی کو کہتے ہیں، یعنی بغل میں ہاتھ دے کر نکالنے سے وہ روشن اور چمکدار ہو کر نکلتا تھا، اور پھر بغل میں دینے سے اپنی اصلی حالت میں
آ جاتا تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر یہ دو معجزے عطا کیے، یعنی لاٹھی کا اور ید بیضا۔ جب وادی مقدس میں آپ کو منصب نبوت عطا ہوا اور پھر آپ کو حکم ہوا کہ فرعون کے پاس بغرض تبلیغ دین جانا ہے، اور ان آیات میں بتلایا گیا آپ نے جب اللہ نے یہ منصب رسالت عطا کیا اور جانے کا حکم دیا تو پھر آپ نے اللہ سے عرض کی، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے شروع میں کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں فرعون کے پاس جانے کے لیے حاضر ہوں، یعنی مجھے کوئی عذر نہیں، مگر آپ کی خاص امداد کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے ہاتھ سے ایک فرعونی کا خون ہو گیا تھا، اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میرے فرعون کے پاس پہنچتے ہی وہ مجھے قتل نہ کر دیں اور تبلیغ بھی نہ ہو سکے۔ یہاں مفسرین نے ایک شبہ نقل کر کے ساتھ اس کا جواب بھی لکھا ہے۔ شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور نبی کے شان نہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے خوف کرے، یہ اعتراض ہو سکتا ہے نا، پھر آپ کو اپنی جان کا خوف کیوں ہوا؟ اس کا جواب لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرض رسالت ادا کرنے کے مقابلے میں اپنی جان عزیز نہیں تھی کہ میری جان چلی جائے گی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام تو جلیل القدر نبی تھے، وہ تو جلالی قسم کے نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے اور ایک معمولی مجاہد بھی اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے، تو پھر دراصل اندیشہ کیا تھا؟ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم خداوندی کے مقابلے میں اپنی جان عزیز نہیں تھی، تو پھر اندیشے کا کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے اندیشہ صرف اس بات کا تھا کہ تبلیغ کے حکم سے پہلی اگر مجھے قتل کر دیں گے تو اللہ نے جو مجھے فرض منصبی عطا فرمایا ہے، جو میں نے انہیں توحید کا درس دینا ہے، جو میں نے انہیں اللہ کی حقانیت کا درس دینا ہے، اس میں کوتاہی ہو جائے گی، اس میں کوتاہی ہو جائے گی، اور ممکن ہے کہ مجھ سے اس کا مواخذہ کیا جائے۔ تو در حقیقت یہ قتل کا خوف نہیں تھا، بلکہ ادائے رسالت میں قصور کی باعث کا اندیشہ تھا۔ اس لیے اللہ سے یہ درخواست کی کہ آپ کی طرف سے کوئی ایسا انتظام ہو جائے، کوئی ایسی ترتیب بن جائے کہ جو میرے پہنچتے ہی تبلیغ اور ادائے رسالت کی نوبت آنے سے پہلے نہ وہ مجھے گرفتار کر سکے نہ وہ مجھے قتل کر سکے۔ اور ساتھ یہ بھی بدرب عرض کی، ایک تو یہ عرض کی، دوسری عرض کیا کی کہ میرے بھائی ہارون کو جو مجھ سے زیادہ فصیح البیان ہے، کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، ہم نے جیسے سورۃ طٰہٰ میں پڑھا تھا، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی تھی کہ آپ نے جب اللہ تعالیٰ نے منصب رسالت عطا کیا تو وہاں یہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من آلی ہارون اخی بأزری واشرکه فی امری کی نصرفک بھی کثیرا۔ تو یہ آپ نے دعا مانگی تھی، اس کا بھی مطلب یہ تھا یا اللہ میرا سینہ کو شادہ کر دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے، عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرا
کھول دے اور وجعل لی وزیر من آلی اور میرے میرے گھر والوں میں سے میرے آل میں سے میرا وزیر بنا دے. کس کو وزیر بنا دے؟ ہارون و اخی جو ہارون میرا بھائی ہے اس کو میرا. اور جہاں بھی یہی ہے کہ میرے بھائی کو نبوت عطا فرما نبی کے اب جہاں یہی ہے اللہ نے کہا پھر یہ دعا بھی قبول ہو گئی. آپ کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی. اب آپ کا ہم نے آپ کے کہنے پر آپ کی عرضی پر تیرے لیے فرعون کا آپ پر ہاتھ ڈالنا آپ کو قتل کرنا اس کے بس میں نہیں ہے. وہ ہمت بھی نہیں کر سکتا بلکہ اس پر تیرا خوف طاری ہو جائے گا. وجہ یہ ہے کہ وہ تجھ سے مواخذہ کرے وہ خود خوف زدہ ہو جائے گا کیونکہ ہماری مدد آپ کے ساتھ اور آپ کی یہ عرض بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہیں ان کو بھی میرا مددگار بنا دیجئے. ان کو بھی میں نے نبوت سے سرفراز کر دیا. اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. جب کوئی مصیبت ہو جب کوئی مشکل ہو جب کوئی پریشانی ہو جب کوئی بیماری ہو تو ہمیں بھی اللہ ہی سے رجوع کرنا چاہیے. تو پھر تو اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کی یہ دعا قبول کر دی. آپ نے کہا ہارون علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیجیے. ہم نے سرفراز کر دیا. آپ نے کہا کہ وہ میری تائید و تصدیق کر سکیں اور اگر باس و مناظرہ کی نوبت آ جائے تو بھائی ہارون کی رفاقت مفید ہوگی کیونکہ اس کی زبان زیادہ تیز اور صاف ہے رواں ہے. اللہ نے کہا یہ بھی تیری دعا قبول ہوگی. جاؤ تو جائے گا تم دونوں بھائی جاؤ اکیلا نہیں جانا. لیکن نہ فرعون کو نہ اس کے امراء کو نہ اس کی فوج کو کسی کو بھی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ آپ پر ہاتھ ڈال سکے. اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہم تمہاری دونوں درخواستیں منظور کرتے ہیں. تمہاری دونوں عرضیاں قبول ہیں. تمہارے بھائی ہارون کو بھی تمہارا شریک کار بناتے ہیں. وہ تمہارا قوت بازو رہے گا اور فرعونیوں کو تم پر کچھ دسترس نہیں ہوگی. وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بھئی جس کے ساتھ اللہ ہو ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے نا تو اس کا بال بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے. ہماری مدد ہماری نصرت تمہاری ساتھ ہے اور جو نشانات ہم نے تم کو بخشے ہیں وہ تمہاری کامیابی کا باعث ہوں گے اور انجام کار تم اور تمہارے ساتھی غالب اور منصور ہوں گے. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت سے سرفراز ہو چکے کلام ربانی سے فیضیاب ہوئے دعوت و تبلیغ کا حق میں کامیابی اور کامرانی کا مژدہ پا چکے تو وادی مقدس سے اترے اور اپنی اہلیہ کے پاس پہنچے جو وادی کے سامنے جنگل میں ان کی منتظر تھی اور چشمے برا تھی. انتظار میں تھی کہ کوئی خبر لائیں گے کوئی رہنما لائیں گے جو ہمیں راستہ بتائے گا یا کوئی آگ لائیں گے جس سے ہماری سردی ہم ہاتھ سینکیں گے. لیکن وہاں تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کا رہنما بنا دیا. اس کو خود ہاتھی بنا دیا. جو رہبر کی تلاش میں گیا تھا اللہ نے اس کو خود رہبر بنا کر دے دیا. اس کو کہتے ہیں اللہ کی. اور وہیں سے ان کو ساتھ لیا اور بنیت تعمیل حکم الہی مصر کے سفر پر روانہ ہو گئے اور منزلیں طے کرتے ہوئے مصر پہنچے تو رات ہو چکی تھی. اس کے بعد کیا ہوا کیسے دربار میں گئے تو انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ درس میں ہوگا. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر لی
ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.